علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
إن الله عليم خبير. سورہ الحجرات آیت 14. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں بڑے بڑے گروہوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تمہاری یہ گروہی اور قبائلی تقسیمیں تمہاری عزت کا نشان نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے اور بہت خبر رکھتا ہے. آج ربوہ میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مجلس شورا پاکستان کا آغاز ہو چکا ہے. اس موقع پر جو پیغام میں نے لکھ کے بھجوایا تھا وہ سنا دیا گیا ہوگا، اور باقاعدہ افتتاح بھی ختم ہو چکا ہے، افتتاح کی کارروائی پوری ہو چکی ہے. اور اس وقت تو غالباً وہ مختلف محلوں میں مساجد میں بیٹھے اس خطبے میں شریک ہوں گے، یعنی کہ تمام کا وہ نمائندگان، کیونکہ مجلس شورا کا وقت ختم ہو چکا ہے وہاں کا، اور مختلف سب کمیٹیاں بن چکی ہیں، اور اب وہ اپنے اپنے مقامات پر جا کر انشاءاللہ کل کی کارروائی کے لیے غور خوض شروع کریں گے. میں نے چونکہ تحریری طور پر اپنا افتتاحی پیغام بھجوا دیا تھا، اس لیے خیال نہیں تھا کہ مجلس شورا کو براہ راست مخاطب ہوں، لیکن ناظر صاحب اعلیٰ نے بہت زور کے ساتھ یہ تحریک کی ہے کہ مجلس شورا کے ممبران کی خواہش ہے کہ آپ آج خطبے میں ہمیں براہ راست بھی مخاطب ہوں. بس اس غرض سے میں نے ان کو نصیحت کرنے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ مجلس شورا جماعت کا ایک بہت ہی اہم نظام ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خلافت کے بعد سب سے اہم نظام شورا کا نظام ہے، اور شورا کے نظام کے ساتھ جماعت کی زندگی وابستہ ہے. بس خلافت میں اور شورا میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ طور پر جماعت احمدیہ کی جان ہے، اور جماعت احمدیہ کی جان اگر مجلس خلافت میں اور شورا میں ہے تو خلافت اور شورا کی جان تقوی میں ہے، کیونکہ خلافت بغیر تقوی کے بے معنی اور بے حقیقت ہے، اور مجلس شورا بھی بغیر تقوی کے محض ایک قالب ہے، ایک جسم ہے جس میں کوئی روح نہیں ہے. ان دو باتوں کو اگر مجلس شورا کے ممبران پیش نظر رکھیں اور جماعت احمدیہ کے افراد کل دنیا میں ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ پر کبھی موت واقعہ نہیں ہو سکتی. خلیفہ وقت میں احمدیت کی جان نہیں کہا میں نے، خلافت احمدیہ میں احمدیت کی جان ہے، اور مجلس شورا میں جان ہے، نہ کہ ان ممبران میں جو آج وہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ان دو باتوں کو آپ مناسب کے طور پر لیں، اور یہ جو منصب ہیں ان میں اگرچہ بہت تقدس پایا جاتا ہے، لیکن اس تقدس کا براہ راست ایک رشتہ جماعت کے تقوی کے ساتھ ہے. خلیفہ وقت کا تقوی ذاتی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جماعت جو اسے منتخب کرتی ہے اس کے تقوی کا خلیفہ وقت کی ذات سے بہت گہرا تعلق ہے. چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ دعا کیا کرو وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہے ہمارے رب ہمیں متقیوں کا امام بنانا، کیونکہ غیر متقیوں کی امامت اگر متقی بھی ہو تو تب بھی بے جان رہتی ہے،
کیونکہ جس جسم سے دماغ نے یا دل نے کام لینا ہو اس جسم میں بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے، اور جسم کی صلاحیت دماغ اور دل دونوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر جماعت تقویٰ سے آری ہو تو خلافت اپنی ذات میں اکیلی لمبا عرصہ تقویٰ کی باریک راہوں پر نہیں چل سکتی، کیونکہ غیر متقیوں سے جب واسطے پڑتے ہیں تو لیڈرشپ برباد ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جماعت غیر متقی ہو اور خلافت کے تقویٰ کی لمبے عرصے تک حفاظت کی جا سکتی ہو۔ ایک عرصے تک تو ہو سکتی ہے انفرادی طور پر، لیکن تقویٰ کی حفاظت خلافت کے نظام میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ خلافت ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ خلافت ایک نظام ہے۔ بس جب میں کہتا ہوں خلافت میں تقویٰ کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو مراد یہ ہے کہ خلیفہ خواہ متقی ہی رہے، مگر وہ نظام جو جماعت کے تقویٰ کا آئینہ دار ہے، وہ نظام خلافت ہے، وہ گندا ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں جماعت کی صحت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ یہی حال مجلس شورا کا ہے۔ بس اس مضمون کو مزید کھول کر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مناصب کا ایک تعلق عزت سے بھی ہوا کرتا ہے، لیکن قرآن کریم نے جو عزت کا نظریہ پیش فرمایا ہے اس کو مناصب میں نہیں رکھا عزت کو، بلکہ تقویٰ میں رکھ دیا ہے۔ یعنی منصب تب تک عزت کے لائق ہے جب تک وہ تقویٰ کے نور سے بھرا ہوا ہو۔ منصب جب تقویٰ سے خالی ہو جائے تو عزت سے خالی ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری عزت کے معیار جو کچھ بھی ہوں، لیکن خدا کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور اس مضمون میں ایک یہ بات بھی بیان فرما دی کہ وہ لوگ جو مناصب پر فائز نہیں ہوتے وہ بھی کسی گھاٹے میں نہیں ہیں۔ مناصب کے نتیجے میں انسان کو خدمت کا زیادہ موقع ملتا ہے، لیکن خدا کے ہاں عزت کا مقام پانے کے لیے منصب ضروری نہیں، تقویٰ ضروری ہے۔ بس اگر منصب تقویٰ سے خالی ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ منصب عزت سے خالی ہو جائے گا۔ اگر منصب تقویٰ سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ منصب بھی عزت کے لائق، اور وہ تمام افراد جماعت جو اپنی اپنی جگہ بغیر مناصب کے صاحب تقویٰ ہیں وہ بھی خدا کے حضور عزت کا مقام پائیں گے۔ یہ نکتہ اس لیے بہت غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے انتخابی نظام میں فتور واقع ہو جاتا ہے۔ جب مجلس شورا کے ممبروں کا انتخاب ہوتا ہے، جب عہدیداروں کا انتخاب ہوتا ہے، اس وقت اگر اس مرکزی دائمی زندگی کے نقطے پر نظر نہ ہو تو اس کے بد اثرات انتخاب پر ضرور وارد ہوتے ہیں، اور ضرور انتخابات کی کیفیت گندی ہو جاتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کے نتیجے میں جو شخص چنا جائے وہ بھی غیر متقی ہو، یہ لازم ملزوم نہیں ہے۔ بعض دفعہ اتفاق سے ایک متقی شخص نمایاں طور پر جماعت میں ابھر رہا ہوتا ہے اور وہ صاحب منصب دیگر لحاظ سے بھی ہوتا ہے، وہ انتخاب کے نتیجے میں آگے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ رجحان اپنی ذات میں بہت ہی خطرناک ہے کہ انتخاب کے وقت دیگر دنیاوی مناصب کو بر نظر ہو اور تقویٰ سے بے نیاز ہو کر کوئی جماعت انتخاب کرے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی پسند کے مطابق اگر آپ کی پسند رہی تو آپ کی پسند اچھی ہے، اور اس پسند کے نتائج ہمیشہ اچھے نکلیں گے۔ اللہ کی پسند سے آپ کی پسند مختلف ہو گئی اور بیچ میں فاصلے پڑ گئے تو آپ کی پسند کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ بس اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا مضمون اس طرح سمجھایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی پسند تو تقویٰ ہے، اللہ کو تو وہی معزز دکھائی دیتا ہے
جو صاحب تقویٰ ہو. اگر تمہارے ہاں عزتوں کے معیار بدل گئے ہیں تو وہ معیار بگڑ چکے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. بس اگر جماعت کو انتخاب کے وقت صاحب تقویٰ ہی معزز دکھائی دیتا ہو تو یہ وہ جماعت ہے جو کبھی مر نہیں سکتی. اگر انتخاب کے وقت صاحب تقویٰ معزز دکھائی نہ دیتا ہو بلکہ اپنا رشتہ دار معزز دکھائی دیتا ہو، اپنے گروہ کا لیڈر معزز دکھائی دیتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھنے والا معزز دکھائی دیتا ہو، کوئی بڑا زمیندار صاحب اثر معزز دکھائی دیتا ہو، کوئی صاحب دولت امیر انسان معزز دکھائی دیتا ہو، تو ایسے انتخاب خدا کی نگاہ کے انتخاب نہیں ہیں. اسی لیے خلافت سے پہلے لازم ہے کہ نبوت ہو. نبوت کے بغیر خلافت کا وجود ممکن ہی نہیں، نہ خلافت دنیا میں قائم کی جا سکتی ہے، کیونکہ نبوت ہی ایک منصب ہے جو براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے قیام میں لایا جاتا ہے، اور اس پر ایک ایسا شخص فائز فرمایا جاتا ہے جو خدا کی نظر میں سب سے معزز ہو، اور وہ صاحب تقویٰ ہے. بس جب تک بگڑے ہوئے نظام پر خدا کا نمائندہ پہلے مقرر نہ کیا جائے، انتخابی اداروں میں یا انتخابی نظام میں تقویٰ داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. سارا عالم اسلام مل کر زور لگا لے اور خلیفہ بنا کے دکھا دے، وہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ خلافت کا تعلق خدا کی پسند سے ہے، اور خدا کی پسند خود انگلی رکھتی ہے اس شخص پر جسے وہ صاحب تقویٰ سمجھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ متقیوں کا ایک گروہ اپنے گرد پیدا کرتا ہے. وہ دہی کے قطرے کی طرح دودھ میں جاگ بن جاتا ہے، اور جو کچھ اس کے ارد گرد اکٹھا جو بھی لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں وہ نبی کے تقویٰ سے تقویٰ پا کر متقی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کا انتخاب خدا کا انتخاب کہلاتا ہے. اگر وہ متقی نہ ہوں تو ان کا انتخاب خدا کا انتخاب کہلا ہی نہیں سکتا. اور جماعت احمدیہ جب کہتی ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے تو ان معنوں میں خدا بناتا ہے. بس خلافت کے ساتھ جماعت کے تقویٰ کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر جماعت متقی ہوگی تو اس کا انتخاب خدا کا انتخاب ہوگا، اس کی نظر ہمیشہ تقویٰ پر پڑے گی، اور اس کی عزتوں کا معیار تقویٰ رہے گا. یہ بات خلافت سے اتر کر درجہ بدرجہ جماعت کے ہر عہدے پر چسپاں ہوتی ہے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب مجلس شورا کی طرف میں واپس آتا ہوں. مجلس شورا کے نمائندوں کا انتخاب اگر تقویٰ کی بنا پر ہوا اور تقویٰ کی بنا پر ہوتا ہے تو وہ لوگ جو مجلس شورا میں جماعت احمدیہ کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی نظر کسی گروہی مفاد پر نہیں ہوگی، کسی ذاتی تعلق یا ذاتی عناد پر نہیں ہوگی. ان کے فیصلے خالصتاً للہ ہوں گے. ان کی نظر ہمیشہ اللہ کی رضا پر رہے گی. وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اسی کا نام تقویٰ ہے. وہ شخص جو اپنے محبوب کی محبت کھو دینے کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہو وہی متقی ہے. بس جو ہر لحظہ یہ سوچتا ہو کہ اس بات سے تو میرا خدا ناراض نہیں ہو جائے گا، کہ اس بات سے تو میرا خدا ناراض نہیں ہو جائے گا، یہ محبت کھو دینے کا خوف ہے جو حقیقت میں تقویٰ کی جان ہے. بس اس پہلو سے جب وہ ایک مشوروں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ان میں تان و تشنیع، ایک دوسرے پر چلاکیوں میں ہوشیاریوں میں سبقت لے جانے کا تصور، ایک دوسرے سے بہتر تقریر کرنے کا تصور، ایک دوسرے کے دلائل کو رد کرتے ہوئے ذاتی فخر کا خیال کہ یوں مارا ہم نے، ایسی دلیل دی کہ کمال کر دیا، اور ووٹ زیادہ حاصل کرنے کا تصور، یہ ساری باتیں بینش ہو جاتی ہیں اس مجلس سے جو تقویٰ پر مبنی ہو.
ان کو دیس نکالا مل جاتا ہے۔ ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو جیتیں تب ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاریں تب ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اکیلا رہ جائے ایک شخص اور اپنی بات پر قائم ہو، اس وجہ سے اپنی بات پر قائم ہوگا کہ اس کے نزدیک خدا کو یہ بات پسند ہے، اس کو ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ باقی لوگوں نے اس کی تائید کی ہے یا نہیں کی، وہ پوری طرح اطمینان سے بیٹھے گا، کسی نفسیاتی مرض کا شکار نہیں ہوگا۔ بس تقویٰ انسان کی ذہنی، نفسیاتی اور قلبی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی صحت بھی باقی نہیں رہتی۔ بس مجلس شورا کو منتخب کرتے وقت جن لوگوں نے منتخب کیا ان کے تقویٰ کی جھلک مجلس شورا پر میں ظاہر ہوگی، اور اگر غلطی سے کچھ غیر متقی لوگ آ گئے ہیں تو بعض دفعہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ منتخب کرنے والوں نے ہی غلطی کی ہو، بعض دفعہ لا علمی کے پردے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اپنے ساتھیوں کو متقی دکھائی دیتا ہے مگر خدا کے نزدیک وہ متقی نہیں ہوتا۔ بس یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے متعلق 100% یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہوں کہ اگر متقیوں نے انتخاب کیا ہے تو وہ لازماً متقی ہوگا۔ یہ ایک احتمال رہتا ہے، لیکن جتنی بڑی تعداد متقیوں کی ہو اتنا یہ احتمال کم ہوتا چلا جاتا ہے، مگر ایک دور کا امکان احتمال ضرور موجود ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ساتھ دعا کی جائے۔ تقویٰ محض اکیلا کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ دعا شامل حال نہ ہو۔ بس مجلس شورا کے انتخاب کے وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس موقع پر بلکہ دیگر انتخابات کے موقع پر بھی اگر پہلے دعا کا رواج قائم کیا جائے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ رواج موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں سے، بہت سی جماعتوں کو اس سے واقفیت نہ ہو، ہمیشہ انتخاب سے پہلے ضرور دعا کرنی چاہیے اور تقویٰ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یہ کہتے ہوئے اللہ اپنے رب کے حضور جھکتے ہوئے اس سے یہ التجا کرتے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پسند تیری پسند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تیری پسند ہماری پسند ہو جائے، ہماری پسندوں کے فاصلے مٹ جائیں، لیکن ہم لا علم ہیں، جیسا کہ تو نے خود فرمایا وہ عالم و بمن اتقا یا لمن اتقا، وہ عالم و بمن اتقا، اللہ بہتر جانتے ہیں، تمہیں کیا پتہ کون متقی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ تو عاجزانہ عرض کی جائے کہ اے خدا ہم اکٹھے تو ہوئے ہیں تیری رضا کے مطابق انتخاب کرنے کے لیے، مگر پوری طرح یقین سے کہہ نہیں سکتے کہ تیری رضا کیا ہے، کیونکہ جسے ہم متقی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے متقی نہ ہو۔ بس ہم عاجزانہ تیرے حضور جھکتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے انتخاب کو سچا انتخاب بنا دے، اپنا انتخاب بنا دے۔ یہ وہ انتخاب ہے جو خدا کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ انتخاب جتنا نچلی سطحوں پر اترتا ہوا گراس روٹ لیول پہ پہنچتا ہے، اتنا ہی زیادہ عمدہ خلافت کا انتخاب ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ تو تقویٰ کا تنزل اوپر سے نیچے کی طرف ہے، اس کی حرکت نبوت سے تقویٰ اترتا ہے اور نیچے تک تقویٰ کا رس گھلتا چلا جاتا ہے، تقویٰ کا پانی جڑوں تک پہنچ کر ان میں سرایت کر جاتا ہے، پھر ان سے جو نشو و نما اٹھتی ہے وہ مبنی بر تقویٰ ہوا کرتی ہے، اور اس جماعت کے جو نمائندگان پھر آخر پر آ کر آئندہ کبھی خلافت کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا انتخاب بلا شبہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ معنی ہیں، ورنہ محض دعووں میں تو کوئی حقیقت نہیں۔ ہم دنیا کو کہتے رہیں کہ خلافت کا انتخاب خدا کا انتخاب ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں سکتی جب تک اس طریق پر ان پر ثابت نہ کیا جائے، اور یہ ایک ایسی واضح کھلی ہوئی حقیقت ہے جو قابل فہم ہے۔ اگر نبوت سے تقویٰ
نبوت کے ساتھیوں میں سرایت کر گیا ہے اور انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور اگر اس تقوی کی حفاظت کی گئی ہے اور نسل بعد نسل یہ تقوی قائم رکھا گیا ہے، تو لازماً ہر انتخاب خدا کا انتخاب ہوگا، صرف خلافت ہی کا نہیں، امیر امارت کا انتخاب بھی خدا کا انتخاب ہوگا، صدارت کا انتخاب بھی خدا کا انتخاب ہوگا، زعامت کا انتخاب بھی خدا کا انتخاب ہوگا۔ اس ساری مجموعی صورتحال کا نام خلافت ہے، اور اس کی زندگی تقوی میں ہے۔ بس مجلس شورا کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے اور قائم اور دائم رکھنا ہے تو اس کے تقوی کی حفاظت کریں، اور اس کے تقوی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس جڑوں کی سطح پر نظر رکھیں جہاں سے تقوی کے پودے نے نشو و نما پانی ہے۔ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ تقوی پر جو یہ شعر ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ یہی مضمون ہے جو میں آپ پر خوب کھول کر بیان آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے پہلا مصرع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا مصرع تھا۔ جس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر ایک مصرع کہہ کر کچھ اٹک سا جاتا ہے، اس کی شان کا بیان ہی اس کا ہم پلہ مصرع بعد میں اس کی ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، اور اس وقت پھر بعض دفعہ دوسرے شعراء اس میں سے ایک اور مصرع مہیا کر کے تو اس کا شعر میں نصف کے حصے دار بن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اتنا اچھا مصرع دے دیتے ہیں گویا سارا شعر ہی ان کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ ایسے ہی پیار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ مصرع کہا ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، تو سوچ ہی رہے تھے کہ اب اس کے بعد کیا کہوں۔ سب سے بڑی بات تو کہہ دی، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، پھر کیا باقی رہا؟ تب الہام ہوا اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، اور کس شان کے ساتھ مضمون مکمل ہو گیا۔ جڑ تو ہے مگر اس جڑ کو باقی رکھنا تمہارا کام ہے۔ اگر اس جڑ کو باقی رکھو گے تو سب کچھ باقی رہے گا۔ بس اگر نظام شورا کو باقی رکھنا ہے، اگر نظام خلافت کو باقی رکھنا ہے، تقوی کی جڑ کو باقی رکھیں، اور یہ پیغام اپنے سب بھائیوں کو دیں۔ پہلے تو میں کہا کرتا تھا جب واپس جائیں تو میری طرف سے یہ پیغام پہنچائیں، اب تو میں سب کو مخاطب ہو کر خود کہہ رہا ہوں کہ جو میں شورا کو کہہ رہا ہوں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، تم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہوں۔ اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لو، اپنے ہر انتخاب سے غیر اللہ کو خارج کر دو، اپنی چودراہٹوں کو خارج کر دو، اپنی دوستیوں کو خارج کر دو، اپنی دشمنیوں کو خارج کر دو، اپنے تعلقات کو خارج کر دو۔ ایک ہی تعلق قائم رکھو، وہ اللہ سے تمہارا تعلق ہے۔ تقوی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتخاب کرو، تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ قیامت تک یہ جماعت مر نہیں سکے گی، بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ بس مجلس شورا کی جان تقوی میں ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ مجلس شورا کے انتخاب کرنے والوں نے تقوی ہی سے کام لیا ہوگا، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو دعاؤں نے وہ کمی پوری کر دی ہوگی۔ بس آئندہ بھی دنیا بھر میں جہاں بھی جماعت اس پیغام کو سن رہی ہے وہ یاد رکھیں، اپنے ہر انتخاب کا آغاز دعا سے کیا کریں، اور دعا میں یہ بات خصوصیت سے پیش نظر رکھیں کہ ہم خدا کی پسند کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس واضح پیغام کے ساتھ جو انسان اپنے نفس کو دیتا ہے، انسان کی سوچ میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جانے سے پہلے انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بھی میرا دوست ہے، فلاں بھی ہے، فلاں نے غالباً فلاں کو صدر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ اچھا آدمی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں فلاں اچھا ہوگا۔ تقوی کے لباس پہنائے ہوتے ہیں اپنی نیتوں کو، مگر بعض دفعہ بودھے اور گندے لباس ہوتے ہیں، نام تقوی کا لباس ہوتا ہے۔ اس قسم کی سوچ کر لوگ انتخابات میں پہنچا کرتے ہیں۔ وہاں جب دعا شروع ہو تو ایک دم انسان اپنے آپ کو یاد کرائے کہ میری پسند کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں، نہ میری پسند کی نہ اس کی پسند کی، جس کی رضا کی خاطر ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اے خدا مجھے تو اپنی پسند عطا فرما دے۔
میری آنکھوں کا ٹیڑھاپن دور کر دے. میری آنکھوں پر اگر کوئی پردے حائل ہیں تعصب کے یا کسی تعلق کے، ان پردوں کو کاٹ کے الگ پھینک دے. مجھے اپنی رضا دکھا، اپنی رضا کی راہیں دکھا، اسی کو ووٹ دینے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نزدیک متقی اور تیرے نزدیک سب سے معزز ہے. یہ دعا کرتے ہوئے جو جماعت اپنے انتخاب کرتی ہے، مجھے یقین ہے، ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انتخاب کی حفاظت فرمائے گا، اور ہر ایسا انتخاب جو ان دعاؤں کے ساتھ اور تقوی کی کوشش کے ساتھ کیا جائے گا، بفضل ہی تعالیٰ وہ اللہ ہی کا انتخاب ہوگا. اس ضمن میں ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی مجلس شورا ہی کہ نہیں بلکہ تمام دنیا کے احمدیوں کے سامنے، کہ تقوی کی اپنی بھی جان کسی قالب میں تو ہے نا. وہ ہے کیا؟ تقوی کی جان عبادتوں میں ہے. وہ قوم جو عبادت سے خالی ہو جائے وہ تقوی سے خالی ہو جایا کرتی ہے. قرآن کریم نے نماز کے متعلق فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. وہ تمام چیزیں جن میں ملوث ہونے کے نتیجے میں اللہ کی رضا ہاتھ سے جاتی ہے وہ بیان فرمانی، اور فرمایا نماز ان کی حفاظت کرتی ہے. بس تقوی کی اپنی جان عبادت میں ہے. اسی لیے عبادت کے اوپر میں غیر معمولی زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن لفظ غیر معمولی محض محاورہ ہے. عبادت پر غیر معمولی زور دیا ہی نہیں جا سکتا. ہر زور جو ہے وہ دے لیں تب بھی وہ معمولی دکھائی دے گا، کیونکہ عبادت میں تو سب کچھ ہے، اس کے سوا کچھ بھی باقی نہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی بہت سی مجبوریاں پیش کی، اور ان مجبوریوں کے نتیجے میں اس نے کہا میں گڈریا ہوں، میرے کپڑے کئی دفعہ جانوروں کے پیشاب میں لت پت ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اور کئی پہلوؤں سے گندے ہو جاتے ہیں، مصروفیتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اتنی لمبی تقریر کے بعد پوچھا یہ کہ کیا مجھے ان حالتوں میں نماز سے رخصت مل سکتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں تو پھر رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں. جب عبادت ہی نہیں تو پھر دین کیسا؟ بس عبادت تو کسی صورت میں ٹل نہیں سکتی. عبادت کو اچھا کرنے کے لیے آپ کو اچھا بننا پڑتا ہے، لیکن اگر اچھا نہ بھی بن سکیں تب بھی عبادت لازم ہے. وہ تو کسی حالت میں نہیں ٹلے گی. بس عبادتوں کو قائم کریں. اس پہلو سے مجھے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خوشی کی خبر جس سے مجھے بہت خوشی پہنچی، ساری جماعت کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. میں نے یہ اپنے خطبہ الوداعی خطبہ میں، جمعۃ الوداع میں یعنی یہ کہا تھا کہ مجھے ابھی سے فکر لگ رہی ہے کہ عید کے دن مسجدوں کا کیا حال ہوگا. وہ مسجدیں جو جمعۃ الوداع میں بھر گئی ہیں وہ کہیں عید والے دن نمازیوں کو تلاش نہ کریں اور ان پر بے رونقی نہ آ جائے کہ لوگ سارے اپنی عبادتیں جمعہ والے دن جمعۃ الوداع کے ساتھ ہی ودا کر بیٹھے ہوں. اللہ کے فضل سے مجھے جو پہلی رپورٹ سلسلے میں ملی وہ ربا کی طرف سے تھی. وہاں تقریباً ساری رات خدام اور دوسرے انصار اور بچے منصوبے بناتے رہے. پھر صبح نماز سے کافی وقت پہلے انہوں نے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی، اور اس کے نتیجے میں عید والے دن اتنے نمازی اکٹھے ہوئے کہ بعض لکھنے والوں نے جو انتظام سے الگ لکھنے والے ہیں، یعنی انتظام میں شامل نہیں تھے بلکہ زائر تھے، انہوں نے لکھا کہ ہم نے آج تک کبھی ربا کی مساجد میں اور تمام مساجد میں صبح کے نمازی اتنی تعداد میں نہیں دیکھے جتنے عید والے دن تھے. تو آپ نے تو میری عید بنا دی یہ کہہ کر. اور باقی جماعتوں کی طرف سے بھی اسی قسم کی خوشیوں کی خبریں ملی ہیں، لیکن اس عید کو دائمی کریں تو مزہ ہے. عارضی عیدوں کا کیا فائدہ جو اپنے پیچھے غم چھوڑ جائیں. اس لیے نماز کو چمٹ جائیں اور اس کو ایک دائمی حقیقت بنا لیں. آپ کی زندگی کا ایک ایسا جز ہو جیسے سانس ہوا کرتے ہیں. سانسوں کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، اسی طرح عبادت کے بغیر بھی حقیقت میں کسی
انسان کی یا قوم کی روحانی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ بس وہ عبادت، ایک تو باہر سے کنڈی کھٹکھٹانے والے ہیں جو اس دن آپ نے مہیا کیے، یہ کنڈی کھٹکھٹانے والے مستقل مزاجی سے کنڈیاں نہیں کھٹکھٹا سکتے۔ مجھے لمبا تجربہ ہے انتظاموں کا، خدام الانبیاء کی مختلف سطح پر میں نے کام کیے ہوئے ہیں اور مختلف تنظیموں میں کام کیے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ تک لوگ جوش دکھاتے ہیں، کنڈیاں کھٹکا دیتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ تھک کر رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو بار بار سہارا دے کر آگے لے جانے کی عادت پڑ گئی ہو، جب سہارا نہیں رہتا تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی دائمی علاج نہیں ہے، ایک دن کی خوشی تو ہے لیکن کوئی ایسی خوشی نہیں جو ہمیشگی کی خوشی بن چکی ہو۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہر نفس کے اندر سے ایک کنڈی کھٹکھٹانے والا پیدا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی کنڈی کھٹکھٹانے والا نہیں، جو ضمیر میں سے جاگ اٹھے اور بے چین کر دے انسان کو۔ جب تک وہ زندہ رہے، جب تک وہ سانس لیتا رہے، وہ ضمیر کا کنڈی کھٹکھٹانے والا ضرور کنڈی کھٹکھٹاتا رہے گا، وہ کبھی نہیں تھکا کرتا، بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ زیادہ طاقتور ہو کر ابھرتا ہے۔ اور یہ ہے وہ نفسیاتی حقیقت جسے قومیں اگر پیش نظر رکھیں تو جینے کا راز بھی مل جائے گا اور مرنے کا راز بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ کنڈی کھٹکھٹانے والا بدی کے لیے بھی کھٹکھٹاتا ہے اور نیکی کے لیے بھی کھٹکھٹاتا ہے۔ جتنا آپ اس کو بدی کا چسکا ڈالیں اتنا ہی قوت اور زور کے ساتھ وہ بدی کی کنڈیاں کھٹکھٹاتا ہے۔ جن کو راتوں کو اٹھ کر گناہ کرنے کی عادت ہے، ان کا یہ کنڈی بردار، کنڈی کھٹکھٹانے والا راتوں کو ان کو جگاتا ہے، چین نہیں لینے دیتا جب تک وہ اپنی گناہوں کی تمناؤں کو پورا نہ کر لیں۔ اور بعض نیکیوں کا کنڈی کھٹکھٹانے والا ایک نیکیوں کا کنڈی کھٹکھٹانے والا بھی ہوا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دفعہ کنڈی کھٹکھٹا کر نئی طاقت پاتا ہے، نیا عزم اور نیا ولولہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کے کھٹکھٹانے میں زیادہ شوقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تھکتا کبھی نہیں۔ بس اپنے ضمیر کے کنڈی کھٹکھٹانے والوں کو جگائیں، اور ہر وہ شخص جو میری بات کو سن رہا ہے وہ اپنے اس ضمیر میں اس جگانے والے کو تلاش کرے۔ وہ سویا ہوا ہے، وہ جاگ جائے تو ہو نہیں سکتا کہ نمازی سو جائیں، اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور جب وہ جاگ جائے تو شیطان کے اثر سے باہر چلا جاتا ہے، شیطان دخل بھی دے تو پچھتاتا ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ بہت نمازی تھے، نمازوں سے بہت شغف تھا۔ ایک دفعہ نماز کے لیے اٹھے تو شیطان نے بہلا کر دوبارہ سلا دیا، کبھی تو بہت وقت پڑا ہے، آرام کو تھوڑا سا تھک گئے ہو، پھر اٹھ جانا، اور اس طرح ان کی نماز ضائع ہو گئی، پہلی نماز ضائع ہوئی۔ اتنا صدمہ ان کو پہنچا، اتنا صدمہ پہنچا کہ سارا دن روتے اور چیختے گزر گیا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے۔ دوسرے دن جب سوئے ہیں تو نماز سے پہلے کسی جگانے والے نے ان کو جگایا، اٹھو نماز پڑھو۔ اس نے کہا ہاں میں اٹھتا ہوں، لیکن تم ہو کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ شیطان نماز کے لیے جگانے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کل مجھ سے بڑی غلطی ہوئی تھی، کل جو میں تمہیں سلا دیا اور تم اتنا پچھتائے ہو، اتنا روئے ہو کہ خدا تم سے اتنا راضی ہوا کہ کسی نماز پڑھنے والے سے ایسا راضی نہیں ہوا ہوگا، تو میں تو خدا کی ناراضگی دینے کے لیے آتا ہوں، میں کیا غلطی کر بیٹھا، اب میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں، کہیں دوبارہ خدا تم سے اتنا راضی نہ ہو جائے۔ اب یہ ایک حکایت کہہ لیں یا کسی شخص کی سوچی ہوئی ایک ایسی تدبیر ہے جس سے نمازوں کی طرف توجہ دلانے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر حقیقت ہے۔ وہ شخص جس کا ضمیر نماز میں اٹک چکا ہو، نمازی بن چکا ہو، اس سے جب بھی نماز میں غفلت ہوتی ہے اس کو شدید کچوکے ملتے ہیں، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں گناہ کی بجائے اس کو ثواب ملتے ہیں، اور اگلی نمازوں کے لیے مزید طاقت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کتنی ہی بار جہاد میں غزوات میں حصہ لیا اور بڑے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، کسی تکلیف کا کسی دکھ کا کوئی شکوہ آپ کے یہاں نہیں ملتا سوائے ایک دفعہ کے جنگ احزاب کے موقع پر، جبکہ دشمن نے ایک دن اتنا مصروف رکھا کہ اپنے وقت پر نمازیں نہ پڑھی جا سکیں، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت 5 نمازیں اکٹھی پڑھائیں۔ اس وقت بڑے حسرت سے کہا لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہمیں نمازوں سے محروم کر دیا، یا لعنت کے لفظ بولے یا ویسے ہی تف کے کہے یا اظہار افسوس کیا، مجھے کوئی خطی طور پر یاد نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ مورخ بتاتے ہیں، روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ بے حد دکھ کے ساتھ آپ نے ان کلمات کو ادا فرمایا، آج ہم اکٹھی نمازیں قضا پڑھنی پڑی ہیں، قضا کرنی پڑی ہیں، یعنی وقت سے الگ پڑھنی پڑی ہیں۔ تو ایسی نمازیں جو ہیں جو اس دکھ کے ساتھ قضا کی جاتی ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ ان کا ثواب ان نمازوں سے بہت زیادہ ہے جن کو انسان رسمی طور پر ادا کرتا ہے، جن کے ہونے نہ ہونے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی نماز کھوئی گئی تبھی بھی کوئی تکلیف نہیں، پڑھی گئی تو خاص لذت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی، بس ہر نمازی کو جب تک خود نماز کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو جائے اس وقت تک حقیقت میں ہم نمازوں کو قائم نہیں کر سکتے۔ اور جو شخص اپنے ضمیر کے تعلق سے کے نتیجے میں، یعنی جس کے ضمیر کو نماز سے ایک ہمیشہ کی وابستگی ہو جائے، جو اس کے نتیجے میں نمازیں پڑھتا ہے، اس کے تقویٰ کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ وہ ہے جو حقیقت میں خدا کی نظر میں متقی بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر عبادت کے بعد اسے خدا کی طرف سے تقویت نصیب ہوتی ہے اور اس کا تقویٰ آسمان سے اترتا ہے۔ بس میں تمام دنیا کی جماعتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے تقویٰ کی حفاظت کریں، اور تقویٰ کی حفاظت کرنی ہے تو عبادتوں کی حفاظت کریں، اور پھر جب آپ دنیا میں کوئی بھی انتخاب کریں گے، خواہ وہ مجلس شورا کا ہو یا عہدیداران کا ہو، وہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی رضا یافتہ ہوگا۔ اس ضمن میں اب مختصراً میں آپ کو یہاں کی عید کا بھی ایک قصہ سناتا ہوں۔ یہاں بھی جو عید منائی گئی وہ ایک غیر معمولی عید تھی، اس لحاظ سے کہ دنیا میں کہیں عید کی نماز پر اتنے بوسنین اکٹھے نہیں ہوئے تھے جتنے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، اور غیر معمولی ایک روحانی لذت کا نظارہ تھا جب مختلف علاقوں سے بوسنین بسوں سے آئے ہوئے بسوں سے اترتے تھے، ایک دوسرے کی طرف بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، جماعت احمدیہ کے پیار سے متاثر ہو کر ان کے چہروں کی کیفیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور بعض ایسے ایسے نظارے وہاں دیکھے گئے ہیں کہ جیسے جنہوں نے دیکھا ہے ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے ان سے متاثر ہو گئیں۔ ایک بس سے ایک ماں اتری جس کا بچہ بوسنیا میں کھویا گیا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مر چکا ہے، اور ایک دوسری بس سے وہی بچہ جو اس کے نزدیک کھویا گیا تھا وہ اتر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اس طرح لپکے ہیں کہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے وہ کیا نظارہ تھا۔ بے اختیار ماں گلے سے لپٹ گئی، بچے کے گلے سے لپٹی، بچہ ماں کے گلے سے لپٹا، اور روتے ہوئے خوشی کے آنسو اس طرح بہائے ہیں کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ گئے۔ لیکن ایک اور نظارہ ایک ایسا تھا کہ ایک دو بہنیں آپس میں ملی، اور بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ ان کا جو ملنے کا نظارہ تھا وہ تو ماں بیٹی کے نظارے سے بھی بڑھ گیا۔ بڑی عمر کی بہن تھی ایک چھوٹی عمر کی بہن، اور بڑی عمر کی بہن سمجھتی تھی کہ میری چھوٹی بہن کی عمر کی بہن وہاں ضائع ہو گئی اور کن سفاکوں کے ہاتھ چڑھ گئی، اس کے نتیجے میں اس کی جان کو ایک روگ لگا ہوا تھا۔ اس نے جب ایک بس سے اپنی چھوٹی بہن کو اترتے دیکھا تو اچانک اس کی جو کیفیت ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ کہتے ہیں وہ دوڑی ایک دوسرے کی طرف اور لپٹ کے اس طرح چیخیں مار مار کے روئی ہے کہ جہاں جہاں وہ آواز پہنچتی تھی سارے سننے والے اس کو رو پڑے، اور دور دور تک ان کی خوشی کے آنسو میں سب احمدی دیکھنے والوں کی خوشیوں کے آنسو شامل ہو گئے۔
عجیب طرح کی عید وہ منائی گئی ہے، اور اسی قسم کی عیدیں یورپ میں ہر جگہ دوسری جگہ بھی منائی گئی ہیں۔ پاکستان میں بھی جو عیدیں منائی گئیں ان میں غریبوں کو اپنے ساتھ شامل کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے نصیحت کی تھی، عیدوں کی صبحیں تو نمازوں سے معطر ہو گئیں اور نمازوں سے منور ہو گئیں، اور عیدوں کے دن غریبوں کی ہمدردی سے روشن ہوئے، اور غریبوں کی ہمدردی سے جو انسان کو رضائے بالی تعالیٰ کا نور ملتا ہے، اس نور سے روحیں نہا گئیں۔ بہت ہی پرلطف کیفیات پر مشتمل خطوط ملتے ہیں، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہماری عیدیں سنور گئیں، بہت ہی مزہ آیا، جو عام حالات میں عیدیں منانے کا مزہ نہیں آیا کرتا۔ تو دنیا میں ہر جگہ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ نے ایک ایسی عید منائی ہے جس عید میں باقی لوگ شریک نہیں ہو سکتے، ان بیچاروں کی پہنچ نہیں، ان کی دسترس نہیں۔ جماعت احمدیہ کا یہ پہلو جو ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم نشان ہے، کیونکہ سمینا و اطانا کی روح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی قوموں کو آپ جائزہ لے کے دیکھیں، یہ روح جو خود بخود طوعی طور پر نیکی کی بات سنتے ہی انسان کو تعاون پر مجبور کر دیتی ہے، اس روح کا تعلق محمدیت سے ہے، اور خاتمیت کا یہ معنی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے سوا اب یہ روح آپ کو کہیں اور سے میسر نہیں آ سکتی۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام محمد رسول اللہ کے سچے اور کامل غلام نہ ہوتے تو ناممکن تھا کہ آپ کی جماعت کو یہ روح ایسی ملتی کہ دنیا کے پردے پر کوئی اور دنیا کی جماعت یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتی کہ ہم جماعت احمدیہ کے ساتھ اطاعت میں اور خدا کی رضا کی خاطر اطاعت میں کوئی مماثلت بھی رکھتے ہیں۔ کروڑوں اربوں مسلمان دنیا میں موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، ہندو، سکھ، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، مگر آپ نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، آپ کو یہ روح اطاعت جیسی جماعت احمدیہ میں ہے، اور یہ نیکی کی خاطر جھک جانے کی صلاحیت جو جماعت احمدیہ میں ہے اور کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ ایک آواز پر ساری دنیا میں دلوں میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان پورے روح اور جذبے کے ساتھ دوڑتا ہوا اس آواز پر لبیک کہتا ہوا چلا آتا ہے۔ بس ایک حج تو وہ ہوتی ہے جو سال میں ایک دفعہ حج سکھانے کے لیے آتی ہے، اور ایک حج وہ ہے جب کل عالم میں مسلمان اللہم سمینا و اطعنا کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ وہ حج ہے جو ایک دائمی حج ہے جس کی حالت میں مومن زندگی بسر کرتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو یہ حج نصیب ہے، اور ایسا نیکیوں پر لبیک کہتا ہوا آپ نے دنیا میں کسی اور کو نہیں دیکھا ہوگا۔ چندوں کی تحریک کرو تو عورتیں زیور اتار کے پھینکنے لگتی ہیں، لوگ قرضے لے لے کر چندے دیتے ہیں اس امید پر کہ خدا رزق بڑھائے گا، توقع سے بڑھ کر چندے، حیثیت سے بڑھ کر چندے دیتے، اور پھر اللہ کی حیرت انگیز تائید کے نشان دیکھتے ہیں۔ ادھر ایک وعدہ کیا اور جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن سابقہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وعدہ اتنے خلوص سے کیا جاتا تھا کہ خدا خود سامان کر دیتا تھا، اور ادھر واقعتاً پھر دوبارہ وعدہ پورا کرنے کے سامان غیب سے ہو جاتے ہیں۔ بس یہ جماعت متقیوں کی جماعت ہے۔ میں پہلے مضمون کے ساتھ اس کو باندھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں تاکید کرتا ہوں کہ دیکھو تقویٰ کرو تقویٰ کرو، تو مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تقویٰ سے خالی دیکھتا ہوں۔ اگر تقویٰ سے خالی دیکھتا تو یہ باتیں مجھے دکھائی نہ دیتی جو میں آپ بیان کر رہا ہوں، لیکن میں بعض خطرات کے مقام ضرور دیکھتا ہوں۔ پہلے کا کمایا ہوا تقویٰ ہے جو سہارا دے رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ روایات ہیں متقیوں کی جو آپ کے جماعتی وجود کا حصہ بنی بیٹھی ہیں۔ اگر خود تقویٰ نہ کمایا تو اس کمائی پر لمبی زیادہ عرصہ گزارا نہیں ہوگا۔ اب ہیں تو متقیوں کی جماعت، لیکن اپنے باپوں کو تقویٰ نہ کھائیں، اپنے لیے تقویٰ پیدا کریں اور اپنے اولاد کے لیے تقویٰ چھوڑ کر جائیں۔
تب آپ اس دعا کو اپنے حق میں قبول ہوتے دیکھیں گے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں متقیوں کا امام بنانا۔ اب آخر پر ایک بظاہر ایک بے تعلق سی بات ہے، لیکن اس میں بھی ایک نیکی کا پیغام دینا مقصود ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ آج سے 1 سال پہلے میری اہلیہ کا انتقال ہوا۔ اس ضمن میں کچھ نصیحتیں میں نے اس دن بھی جماعت کو کی تھیں، اور ایک نصیحت آج بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا بیماری کے آخری ایام میں کہ یہ میری خواہش ہے کہ میں، اگر خدا مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بچیوں کی شادی دیکھ سکوں، تو میں خدا کی خاطر بعض غریب بچوں کی شادی کراؤں گی۔ میں نے ان کی زندگی ہی میں ان کی اس نیت کو پورا کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ تم ایک بچی کی کہہ رہی ہو، میں 4 کی کروا بیٹھا ہوں، اور آئندہ بھی تمہاری خاطر تمہاری تمنا کو پورا کرتے ہوئے شادیاں کرواتا رہوں گا۔ اس میں 2 نصیحتیں ہیں جو میں جماعت کو کرنی چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی منت مانگنے، کسی شرط کے ساتھ دعا کریں، یا خدا تو یوں کر دے گا تو ہم یوں کریں گے، تو کبھی یہ نہ کریں کہ خدا بظاہر ان کی دعا کو قبول نہ کرے تو وہ اپنی منت سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ ایک بے ادبی ہے، ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے مجھے یہ گر سمجھائے رکھا ہے کہ جب بھی منت مانگو، اگر تمہیں بظاہر خدا اس دعا کو قبول کرتا ہوا نہ بھی دکھائی دے، تب بھی اس منت کو ضرور پورا کر دو۔ یہ خدا سے حسن خلق میں آگے بڑھنے والی بات نہیں، حقیقت میں خدا کے پیچھے چلنے والی بات ہے۔ کیونکہ جو لوگ دعا کی حقیقت سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بظاہر دعائیں جو نامقبول ہوتی ہیں خدا بھولتا نہیں ہے۔ کسی حکمت کے پیش نظر بندے کی دعا قبول نہیں بھی فرماتا تو بعد میں 100 طرح سے اس دعا کے بدلے اور چیزیں قبول فرماتا چلا جاتا ہے، اور احسانات کا سلسلہ ترک نہیں فرماتا۔ اور بعض دفعہ کچھ عرصے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس دعا کا اس طرح مقبول نہ ہونا بھی ایک رحمت تھی۔ اور اگر انسان باریک نظر سے اللہ تعالیٰ کے نشانات کا تتبع کرے اور ان کے تجسس میں رہے، تو اسے بارہا خدا کا غیب کا ہاتھ اس دعا کے ساتھ تعلق میں احسانات کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ بس اس مضمون کو سمجھنے کے نتیجے میں مجھے کبھی بھی اس بات میں تردد نہیں ہوا کہ بظاہر وہ منت کی شرط پوری نہیں ہوئی، اس لیے منت پوری نہ کی جائے، بلکہ میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ خدا نے تو وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، ہم نہ پیچھے رہ جائیں۔ اس لیے جو نیکی کا وعدہ اللہ سے کر لیا جائے وہ مشروط نہیں رہنا چاہیے، وہ ضرور پورا ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پھر مزید احسان فرماتا ہے۔ بس یہ ایک تو نقطہ سمجھانا مقصود تھا کہ آپ بھی اپنی مصیبتوں میں، مشکلات میں، یا ویسے اپنی تمناؤں کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے بعض دفعہ یہ عرض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا یوں کر دے تو میں یوں کر دوں گا۔ اللہ وہ اس طرح نہ بھی وہ کرتا ہوا دکھائی دے، تب بھی آپ اس طرح ضرور کریں جو خدا کے حضور آپ نے عاجزانہ منت مانگی تھی، اور کہیں گے نیت کی تھی یا مشروط ایک نیکی کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جماعت احمدیہ کو بھی بالعموم میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے ہاں غریب بچیوں کی شادی کروانے کو رواج دیں۔ یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کے لیے چندے کی کوئی تحریک کر رہا ہوں، میں صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے غریب ایسے ہیں جن کی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کے لیے کوئی شادی کے سامان نہیں ہوتے، اور ماں باپ اس غم میں گھلتے ہیں اور کٹتے چلے جاتے ہیں،
اور دینی غیرت کا تقاضا ہے یا اپنے عزت نفس کا تقاضا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ خلیفہ وقت سے چونکہ بے تکلفی ہوتی ہے، بعض ان میں سے لکھ دیتے ہیں، بہت سے نہیں بھی لکھتے ہوں گے، مگر بہت سے ایسے ہیں جو بیچارے بغیر سامان کے بیٹھے ہیں، ان کو 2 سادہ جوڑے دے کر بھی بچی رخصت کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جماعت کے صرف متمول دوست ہی نہیں بلکہ درمیانی حیثیت کے دوست بھی اگر یہ نیت باندھ لیں کہ یا ہم اپنی بچیوں کی شادی پر جو خرچ کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ یا 5واں حصہ کسی غریب کی بچی پر خرچ کریں گے، تو وہ روپیہ جماعت کو نہ دیں، بلکہ جماعت کے نظام کو اگر وہ تلاش کرنا چاہیں تو جماعت کے نظام کو مطلع کر دیں کہ ہماری نیت ہے 1 شادی کروائیں گے اس سال، 2 کروائیں گے، 3 کروائیں گے، اور ہماری توفیق کے مطابق اندازاً اتنا خرچ ہوگا۔ تو آپ کے علم میں اگر ایسے غرباء ہوں تو بصیغہ راز ہمیں مطلع کر دیں۔ اس میں راز رکھنا ضروری ہے، اس لیے بہتر ہو کہ اس نظام کو امراء اور صدران اپنے ہاتھ میں رکھیں اور پھیلائیں نہیں۔ پھر ان کے علم میں جو بھی غریب خاندان ہوں ان کا ذکر کر دیا جائے مخفی طور پر ان خواہش مند دوستوں کے سامنے، یا لکھ کر بھجوا دیا جائے، اور باقی پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق استوار کرنے کا موقع دیا جائے۔ جو لوگ بالکل مخفی ہاتھ سے یہ کام کرنا چاہیں وہ ان کو رقم بھجوا سکتے ہیں، اور ان کے سامنے نہ آنا چاہیں تو نہ آئیں، اور وہ لوگ جو دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ اس نیکی کا لطف اٹھانے کے لیے اور اس سے مزید نیکیوں کی روح حاصل کرنے کی خاطر ان سے ذاتی تعلق قائم کر کے مخفی ہاتھ سے پھر ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو ساری دنیا میں ہمیں غریبوں کی شادیوں کی مدد کا یہ نظام جاری کر دینا چاہیے، اور کثرت سے اس کی تشہیر کرنی چاہیے آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کے ذریعے، اور ایسا ہو کہ کوئی بھی احمدی گھرانہ ایسا غریب نہ رہے جس کی شادی کی ضرورتوں میں اس کے بھائی شریک نہ ہوئے ہوں۔ ایک تو تحفہ دینے کا طریق ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن غریبوں تک بہت تھوڑے تحفے پہنچتے ہیں، اکثر تحفے تو اوپر کی سطح پر ہی آپس میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو میں نظام بیان کر رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک یورپ اور امریکہ کے احمدیوں کا تعلق ہے، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ بوسنین شادی کے قابل بچیوں کی تلاش کریں، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کیمپوں سے پتہ چل سکتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں، اور ہر شخص جو کسی بوسنین بچی کی شادی کی توفیق رکھتا ہو وہ اب ان سے تعلق قائم کر کے تو اپنی پیشکش کر دے۔ تو اس طرح ساری دنیا میں، تمام دنیا میں غرباء کی شادی میں احمدی شریک ہونے، سب احمدی شریک ہو جایا کریں گے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر غرباء کی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی شادیوں میں اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہوا کریں گے، ان کی شادیوں کو، اپنی شادیوں کو برکت ملے گی، وہ شادیاں خدا کے حضور معزز لکھی جائیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی جو نئی نئی راہیں اللہ ہمیں دکھاتا ہے ان پر تیزی سے اور مضبوطی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر